صلو علی الحبیب۔ تمام اسلامی بھی جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ساؤنڈ والے کو لے، ساؤنڈ والے بھائی کو۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ بند کر دیں، بالکل سمپل کر دیں۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود و سلام پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ تو پتوں کی کہ اس شادی ہال میں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو سماعت فرمائیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ قیامت کے روز وہ بندہ سب سے زیادہ امن میں ہوگا جو جتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو 50 بار میرے پہ درود پڑھتا ہے میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ تو درود و سلام بہت اچھا ایک طریقہ ہے قیامت میں امن حاصل کرنے کا۔ لائٹ کو پھر اس طرف کر دیں، تھوڑا سا آنکھوں میں مسئلہ ہے میرے، یہ چبھ رہی ہے، بیان میں نا توجہ نہیں رہ پائے گی، اس طرف کر دیں۔ تو آج کی اس مصروف زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ وقت اتنا مل نہیں پاتا، تو درود و سلام پڑھنے کو عادت کیسے بنائیں؟ اس کے طریقے ہونے چاہیے۔ بزرگان دین سے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ تسبیح رکھ لیں اپنے پاس تو تسبیح کی برکت سے بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس طرف آپ نے اپنا دل لگانا ہے، اپنا میلان، اپنی توجہ رکھنی ہے، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ، یہ دو چیزیں انسان کو لے کے جاتی ہیں، یا تو سزا یا تو اس کا انعام۔ تو اگر آپ ان دونوں چیزوں کے اوپر توجہ دیں گے تو آپ کو وہ کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس میں انعام کیا ملے گا، اور اگر میں نہیں کروں گا تو سزا کیا ملے گی۔ اب درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب ایک بار درود پڑھتا ہے تو فضیلت کیا ہے کہ ایک بار درود پڑھنے پہ رب تعالیٰ 30 گنا نوازتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گنا مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی تجارت ایسی نہیں ہے جس میں ایک کا 30 مل جائے پہلے دن ہی۔ 50 بار درود پاک پڑھے گا، مصافحہ کرنے کی بشارت ہے۔ 100 بار پڑھے گا، دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ تو دا اٹریکشن آف ریوارڈ، انعام کی لالچ پھر انسان کو عادت کی طرف لے آتی ہے۔ یاد رکھیے ہر کام جو ہے نا وہ ریاکاری سے اور دکھاوے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، شیطان اس کو وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تیری نماز کا کیا فائدہ، تو لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اس بندے کے 3 رسپانسز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ ہار جائے، ہاں یار میں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیوں پڑھوں، یہ کہہ کر وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ اور دوسرا وہ کہے، ہاں ڈاؤٹ میں آ جائے، ہاں یار میں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن چلو پڑھ لیتا ہوں۔ اور تیسرا رسپانس، وہ بندہ الرٹ ہو جائے، لال بتی جل جائے اس کی، اور وہ کہے ہاں تو نے مجھے خوب یاد دلایا، اب میں اپنے دل کو حاضر کروں گا اور
اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ زیادہ تندہی کے ساتھ، زیادہ جذب کی کیفیت میں آ کے، زیادہ اخلاص کے ساتھ، زیادہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرے۔ آپ کا مقابلہ بہت خطرناک دشمن سے ہے، شیطان کو آپ نہیں دیکھ سکتے، شیطان آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو سپریم نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے چلے جائیں۔ دیکھیں باہر جاتے کتا آپ کو پڑ جائے بھونکتے ہوئے، اگر آپ کتے سے ڈائریکٹ ڈیل کرنا شروع کر دیں گے نا، وہ کاٹ لے گا آپ کو، لیکن اگر آپ اس کتے کے مالک سے رابطہ کریں گے کہ اس کو پکڑنا ذرا، 2 منٹ میں پکڑ لے گا۔ تو شیطان کا جب حملہ ہو، اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اتنا بے باک اور ایسا کانفیڈنس ہے اس شیطان میں، کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم کسی مبلغ کو کہتے ہیں نا کہ جاؤ اس دکان میں نیکی کی دعوت دو، مبلغ نیکی کی دعوت دے دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ سامنے سے کوئی 2 بندے آ رہے ہیں، جاؤ ان کو روکو، نیکی کی دعوت دو، دے دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ MNA صاحب ادھر ان کو نیکی کی دعوت دو، یہ چیمبر آف کامرس کا صدر ہے اس کو نیکی کی دعوت دو، یہ کور کمانڈر ہے اس کو نیکی کی دعوت دو۔ مبلغ صاحب تھوڑا سا جھجکتے ہیں، یار میں کیسے نیکی کی دعوت دوں گا ان کو، بڑے آدمی ہیں، کیا کہوں گا ان کو، میں کون سے الفاظ بولوں گا؟ اور یہ شیطان یہ سرداران اولیاء غوث پاک پر بھی حملے کرتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے جید نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حملے کرتا ہے، ان کے بیٹے پر بھی حملے کرتا ہے، ان کی زوجہ پر بھی حملے کرتا ہے۔ سوچئے کیسا کانفیڈنس ہے اس کا، آپ کیسے اسے ڈائریکٹ ڈیل کریں گے؟ اب یہ بھی سوچئے کہ شیطان کہاں کہاں آپ کو تنگ کرتا ہے۔ ایک انسان نیکی کی راہ پر آتا ہے، we often observe that a student or a teacher they think to reform themselves۔ ایک اسٹوڈنٹ، ایک ٹیچر، ایک بندہ اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نیکی کی راہ پر آؤں۔ اب جب وہ نیکی کی راہ پر آتا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن مہینے 1.5 مہینے بعد ہم سے ملتا ہے اور کہتا ہے حضرت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کیا ہوا جناب؟ نیکی کر رہے ہیں لیکن پورے طریقے سے نیکی ہو نہیں پا رہی، وہ کیفیت نہیں بن رہی، میں چاہتا ہوں میں نیک بن جاؤں، کچھ کریں بتائیں کیا کروں۔ ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ، حالانکہ وہ اس راہ پہ چل پڑا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک تالاب کو صاف کرنا چاہ رہا ہے، اس تالاب سے گندا پانی نکال کے پھینک رہا ہے، لیکن اس تالاب کے اندر ایک پائپ جو گندگی کا آ رہا ہے اس کو بند نہیں کر رہا۔ مجھے بتاؤ جب تک وہ پائپ بند نہیں ہوگا گند کیسے صاف ہوگا؟ تم یہاں سے نکالے جاؤ گے، گندا پانی آتا جائے گا۔ کوئی نہ کوئی ایک ایسا گناہوں کا چینل ہے جو تم نے کھولا ہوا ہے۔ What is that channel؟ کوئی آپ میں سے بچہ نہیں ہے، سب کو پتا گناہ کیا نیکی کیا ہے، اور اس چینل کو بند کرنا، اس کانڈویٹ کو بند کرنا، شیطان کی اس راہ کو بند کرنا، یہ اس نیکی پہ چلنے والے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ ایمان کی جان تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ محبت اصل عطا فرمائے اس روح کے ساتھ۔ تو فرمایا وہ نیکیاں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو مضبوط کرتی ہیں، ان نیکیوں کو زیادہ اختیار کرو تاکہ وہ محبت تمہاری مضبوط ہو سکے۔ درود پاک پڑھو، محبت مضبوط ہوگی۔ اب یہ جملہ غور سے سننا، درود پاک پڑھنے والا محبت کا اظہار کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، جس سے آپ کو محبت ہوگی نا، اس کا ذکر خود بخود آپ کی زبان پر زیادہ آ جائے گا، ایسا ہی ہے۔ اور اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرنا شروع کر دو، خود ہی محبت ہو جائے گی۔ زیادہ درود پڑھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار کے بارے میں پڑھو۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر بڑھانی ہے تو اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ پوچھا کیا؟
تو فرمایا پہلی چیز یہ کہ اپنے بچوں کو حضور کے حسن کے بارے میں بتاؤ. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، مجھے بتایا گیا، تعلیمی اداروں سے آئے ہیں، دیگر جگہوں سے آئے ہیں، مجھے بتائیے آج تک کسی شاعر کی شاعری آپ نے پڑھی ہو، کوئی شاعری بغیر محبوب کے حسن کی ہوئی ہے آج تک؟ کوئی شاعری، بر صغیر کا شاعر ہو، تھامس ہارڈی ہو، ولیمز ورڈزورتھ ہو، بنگال کے شاعر ہوں، ہند کے شاعر ہوں، کوئی شاعری، کوئی غزل محبوب کے حسن کے بغیر ہوئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسن محبت پیدا کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ حسین چیز کو دیکھتا ہے لڑک جاتا ہے. آپ حسین مناظر دیکھنے کے لیے گلگت جاتے ہیں، کاغان ناران جاتے ہیں، کیوں؟ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. اور یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم کیا تھا. یہ پڑھنا بڑا ضروری ہے. دس از اے ویری بگ چیپٹر. ہاؤ دس از اے ویری بگ چیپٹر؟ All the beauty of Holy Prophet has been procured divinely by Allah Almighty. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خوبصورتی کی حفاظت کی گئی ہے. آج کوئی خوبصورت ہوتا ہے نا، اس کی فلمیں دیکھتے ہو، اس کو دیکھنے کے لیے لائنوں میں لگتے ہو، مر جاتا ہے نا 50 دن بھی نہیں ہوتے اس کے حسن کی داستانیں ختم ہو جاتی ہیں. کتابوں میں بھی ذکر نہیں رہتا، باقی کوئی اور آ کے ریپلیس کر دیتا ہے اس کو. ہے کہ نہیں ایسا؟ کوئی حسین اپنے حسن کے ساتھ کہاں رہا ہے ہمیشہ؟ اس کا حسن بھی مٹی میں گیا، اس کا ذکر بھی ذہنوں سے نکل گیا. آہستہ آہستہ اس کے گھر والے بھی بھول جاتے ہیں. اور خدا کی قسم 1400 سال ہو چکے ہیں، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میرے آقا کا ایک ایک نقشہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. میں ذکر کرتا ہوں، کہاں سے میں آیا ہوں؟ آپ کی برادری کا ہوں، آپ کو جانتا ہوں. میں ذکر کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. ہم دونوں کو یقین ہے کہ ذکر کرنا اور سننا ہمارے رب کو راضی کر دے گا. ان اداؤں کو کسی سی سی ٹی وی کیمرے پہ دیکھا گیا ہے، ان اداؤں کو کسی فلوپی ڈسک میں یو ایس بی میں سیو کیا گیا ہے، کوئی ہارڈ ڈرائیو میں سیو کیا گیا ہے. ادائیں آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. کیا ہے یہ؟ واٹ از دس؟ اتنا زبردست حسن. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، بہت حسین تھے بلا شبہ. ہم وہ ہیں جو ہر نبی کی تکریم کرتے ہیں. ہم دنیا میں 1 ارب 70 کروڑ ہیں مسلمان، پیو ریسرچ سروے کے مطابق. زیادہ ہوں گے، اس سے کم نہیں ہے. اور یہ 1 ارب 70 کروڑ نے آج تک کسی نبی کی بے حرمتی کی ہو یا کسی کتاب کی بے حرمتی کی ہو. حالانکہ آپ کے خیال میں 1 ارب 70 کروڑ سارے پڑھے لکھے ہیں، یہ جنگلوں میں بھی رہتے ہوں گے، دیہات میں بھی رہتے ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، لیکن ہماری تربیت ہی ایسی نہیں ہے. تمہارے ہاں جن کو تم آخری نبی کہتے ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی تکریم کر رہے ہیں. استغفر اللہ، میں بول نہیں سکتا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ کوئی بے عزتی کرنا یا کچھ کرنا ان کے نزدیک کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور ہمیں اتنا پتہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ کوئی خیال بھی دل میں آ جائے، ذہن میں آ جائے، اس کو جھٹک دیں کیونکہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اولو العزم نبی ہیں وہ. ہم ہر نبی کی تکریم کرتے ہیں. ہمیں پتہ یہ کتابیں وہ نہیں ہے جو نازل ہوئی تھی، ان میں ٹیمپرنگ ہو چکی ہے، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن ہم کسی کتاب کی بے عزتی نہیں کرتے کیونکہ یہاں کسی کی دل آزاری کا معاملہ بھی اور دیگر معاملات بھی ہیں، نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے نزدیک بہت زیادہ قابل احترام ہے. اور آپ کے واقعے کو اچھا قصہ فرمایا گیا. اب بڑے حسین تھے تو زلیخا دل دے بیٹھی آپ کو، تو اس کے محلے کی اس کی بڑی عورتیں کہنے لگیں تو عزیز مصر کی بیوی ہے، شاہ تیموس کی بیٹی ہے، اور تو غلام پہ دل کو ہار گئی ہے. غلام ہے وہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی تھی. اس نے کہا بحث کرنا بیکار ہے. کبھی کبھار بحث کرنا واقعی بیکار ہوتا ہے. انسان کی وہ چیز جو سب سے زیادہ انفارمیشن لیتی ہے نا، وہ آنکھ ہے. یاد رکھنا. آپ میں سے جو بڑے ہو گئے نا، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی اور یہ بڑے ہو گئے، ان سے پوچھو یہ جب تک دیکھ نہیں لیتے نا مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جھوٹ کتنا ہے آج کل زمانے میں، ہے کہ نہیں. آنکھ سے دیکھوں گا تو مانوں گا، ورنہ باتیں تو ساری کر رہے ہیں. اور دماغ کا تقریباً 40 سے 50% آنکھوں سے آنے والی انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے. آئی از سچ اے بگ آرگن فار یو. اسی لیے جو نابینا ہو جاتے ہیں ان کا دماغ آدھا ویلا ہو جاتا ہے ہی نہیں، آنکھ تو کہاں جائے گی انفارمیشن.
اور یہ بھی یاد رکھنا انفارمیشن اور انڈرسٹینڈنگ اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. انفارمیشن اور انڈرسٹینڈنگ, مجھے دنیا جہان کی انفارمیشن مل رہی ہے لیکن میں غور کس پہ کر رہا ہوں, انڈرسٹینڈ کس کو کر رہا ہوں, یا کس کو مجھے کرنا چاہیے. امریکہ میں یہ ہو گیا, انگلینڈ میں یہ ہو گیا, آسٹریلیا میں وہ گر گیا, مجھے اس سے کیا ہے؟ یہ میرے لیے انفارمیشن ہو سکتی ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ٹائم مینجمنٹ کی پڑی ہوئی ہے آج, ٹائم مینجمنٹ, وقت کو کس طرح کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور چھوڑے ٹائم مینجمنٹ کو, وقت تو بہت زیادہ ہے. مائنڈ مینجمنٹ کریں کہ دماغ کو کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا. آپ حیران ہوں گے سن کر, میں نے جب پڑھا, میں نے اس کو کراس چیک کیا کہ میں تحقیق بیان کروں گا, آپ حیران ہوں گے سن کے. آج کے دور میں 10ویں کے بچے پہ جتنا پریشر ہے نا, جتنا پریشر ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں, سوشل میڈیا پہ وہ موجود ہے, اس نے ہر ایک کو دیکھنا ہے, دنیا جہان کی خبریں اس کے پاس ہے. 1950 میں اتنا پریشر ایک پاگل کے ذہن میں ہوتا تھا جو سائیکیٹرک پیشنٹ ہوتا تھا, اور آج 10ویں کے بچے کے پاس ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کبھی کہ کس چیز کو توجہ دینی, کس چیز کو توجہ نہیں دینی؟ وارن بفٹ نے کہا تھا کہ اپنی زندگی کے 25 کام لکھو جو سب سے اہم ہے, ان میں سے پہلے 5 کو چنو, باقی 20 کو بھول جاؤ. 25 کام لکھو جو کرنے ہیں آپ نے زندگی میں, جو سوچے ہوئے ہیں. زندگی تو بڑی تیزی سے گزر رہی ہے نا, 15 سے 30 سال کی عمر ہے, بس جو کرنا ہے. 30 سال کے بعد کہاں طاقت رہتی ہے؟ طاقت اگر ہے پیسہ نہیں ہے, پیسہ اگر ہے وقت نہیں ہے, وہ جوانی نہیں ہے. 15 سے 30 سال بس دا موسٹ انٹینس پیریڈ آف یور لائف. جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں, بہنیں جوان ہو رہی ہیں, ان کی شادی کرنی ہے, آپ نے خواب پورے کرنے ہیں, ڈگری مکمل ہو رہی ہے, اپنی شادی کرنی ہے, دیگر چیزیں بنانی ہے. 15 سال کا پیریڈ ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انفارمیشن اور انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہوتا ہے. ان عورتوں نے کہا کہ تو اتنی بڑی عورت ہو کے ایک غلام پہ دل کو ہار گئی ہے. اب زلیخا نے کہا بحث کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ بحث ادھر چلے گی نہیں, ان کو دکھانا پڑے گا. کہا آ جاؤ دعوت کرتی ہوں تمہاری. 50 اشراف کی عورتیں چنی اس نے, وہ آ گئی ساری کی ساری. ان کو ایک سیب یا ناشپاتی پکڑائی اور چھری دے دی ساتھ, اور چلی گئی یوسف علیہ السلام کے پاس, اور جا کر کہنے لگی تجھے خدا کا واسطہ ہے, یہ مجھے تانے دے رہی ہیں کہ غلام پہ دل ہار بیٹھی ہے. میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھ لو غلام ہے یا امام ہے, ایک نظر دکھا دے بس. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے. حسن اتنا تھا کہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے تھے. آپ نے تھوڑا سا نقاب ہٹایا اور وہاں سے گزرے. اب جب گزرے وہاں سے, ان عورتوں کو پتہ نہیں چلا, اور کٹنے سیب تھے, انگلیاں کٹ گئی, اور کہنے لگیں یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو اللہ کا کوئی فرشتہ ہے. دیکھیں تھیں وہ عورتیں, اور جان بوجھ کے نہیں کٹوائے, غیر ارادی طور پہ کٹ گئے. حسن ہی اتنا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا, آپ کہنے لگی بخدا وہی عورتیں اگر میرے آقا کا حسن دیکھ لیتی اپنے دلوں کو چیر لیتی, کیونکہ اللہ نے غیرت میں اپنے حبیب کے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا تھا. وہ حسن ایسا یکتا ہے, اور اس حسن کی خوبیاں میں کیا بتاؤں. جب میں نماز پڑھاتا ہوں, آج کل قرآن سیریز وہاں ہم چلا رہے ہیں, ہر دفعہ قرآن کے سائنٹیفک پہلو, قرآن کے میڈیکل پہلو کے اوپر بیان ہوتا ہے. میں نے بات پڑھی, میں حیران رہ گیا. کسی نے اعتراض کیا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اعلان نبوت کیا, تو اعلان نبوت کرنے کے فوراً بعد حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کے معجزے کیوں نہیں دکھائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے معجزے کیوں نہیں دکھائے؟ مطلب ایک ایسا معجزہ جو عقل کو حیران کر دے. مردے کو زندگی دے دی, مرغی والے کو ٹھیک کر دیا, بے آنکھوں والے کو آنکھیں دے دی, لاٹھی کو ایسے کیا اس نے باتیں شروع کر دی, سانپ بن گئی. تو ایک دہریہ تھا جو خدا کو بھی نہیں مانتا لیکن تاریخ دان ہے, اس نے ان کا جواب دیا. کہتا ہے کہ یاد رکھو تمام نبیوں کے معجزات ہوں گے, لیکن اس نبی کا, اس ہستی کا صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا وہ کام کر گیا جو نبیوں کے معجزوں نے نہیں کیا. صرف تلاوت کرنا. کیوں؟ اسلام سب نبیوں نے اسلام کی دعوت دی, اور اسلام کی دعوت کیا تھی کہ آ جاؤ اللہ کے قریب آؤ. تو یہ سب سے مین کام تھا.
تو حضور کی تلاوت قرآن نے یہ جو کام سب سے زیادہ کیا، باقی ان نبیوں کے معجزات نے نہیں کیا۔ کیسی بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں دیکھو کہ حضور کے کاشانہ اقدس کے باہر 3 افراد آتے ہیں رات کے اندھیرے میں، اور تینوں کی نیت کیا ہے؟ کیونکہ عربی دان ہے، شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت، تقریر، صنف سخن، ان سے زیادہ تو کسی کو نہیں پتا تھی۔ وہ تو اس فیلڈ میں اتنے یکتا تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لبید عامری کی غزلیں، اس کے اشعار، وہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائے جاتے تھے۔ اور مغیرہ ابن شیبہ یہ وہ تھا کہ پورے عرب میں جیسی کوئی نظم نہیں کہہ سکتا تھا۔ شاعری، فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے عربی داخل ہو جایا کرتے تھے۔ ہر وقت وہاں پر شعر و شاعری کی ہی بات ہوتی تھی۔ آپ کے ہاں تو شاعر صرف ادیب ہوتا ہے نا، جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر اردو ادب کے اندر ہے، کوئی شاعری کر لیتا ہے، کوئی لکھ لیتا ہے، نہیں، ادھر شاعر ڈاکٹر بھی تھا، شاعر جرنیل بھی تھا، شاعر اپنی شاعری سے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک جگ میں حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ تو ان کے لیے ہجو لکھ، یعنی شعر لکھ، حضرت جبریل تیری مدد کریں گے، کیونکہ حضور عربی تھے اور اسی کلچر میں پلے بڑے تھے۔ اتنا ان لوگوں کو شعر و شاعری کا پتہ تھا، اور انہی کے درمیان قرآن نازل ہوا۔ اور رات کے وقت وہ 3 افراد حضور کے دروازے پر آتے ہیں، اور صرف کیوں آئے ہیں؟ کہ حضور کی زبان سے قرآن سنیں۔ ان کو لطف آتا تھا، ان کو لطف آتا تھا، اور تینوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں، وہ تم بھی آ گئے، وہ تم بھی آ گئے، اور پھر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یار سارا دن ان کو گالیاں نکالتے ہیں، اب کل نہیں آئیں گے۔ اور دیکھو اگلے دن تینوں اسی وقت وہیں پر دوبارہ آ گئے تھے۔ یہ کوئی عام کافر نہیں تھے، میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس تھے، شدید ترین کافر۔ قرآن کی ایسی صلاحیت تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بیان پڑھو کہ حضور کی آنکھیں مبارک کیسی تھی۔ فرمایا کہ جو آنکھ کا سفید حصہ ہوتا ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ بہت گہرا سفید تھا، اور اس میں لال رنگ کے ڈورے تیرتے تھے، یہ نبوت کی نشانیوں میں سے تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک، ایسے لگتا جیسے نیچے اتر رہے ہیں۔ حضور کا سینہ مبارک، حضور کی انگلیاں، ایک صحابی دیکھ کر کہتے میں نے حضور کی انگلیاں دیکھی، مجھے ایسے لگا جیسے برف کی ڈلیاں ہوتی ہیں۔ جب میرے آقا مسکراتے تمام دیواروں کا عکس چہرے پر ہوتا، ایسے لگتا حضور کا ہے نا چہرہ آئینے کی طرح شفاف اور مجلہ ہو گیا ہے۔ حتیٰ بعض فرماتے کہ بچے صبح سو کے اٹھتے ہیں، ان کے بال گندے ہوتے ہیں، آنکھوں میں بھی گندگی ہوتی ہے، میرے آقا صبح اٹھتے بچپن میں تو بالوں پہ تیل لگا ہوتا، آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا۔ کیا شان ہے دیکھیے۔ یہ باتیں جب انسان سنتا ہے، پڑھتا ہے، کرتا ہے، کیونکہ 2 طریقے ہوتے ہیں علم سیکھنے کے، ایک پڑھنا، ایک سننا، اور عقل مند ترین آدمی وہ ہے جو ان دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھتا ہے۔ کبھی کبھار پڑھتے پڑھتے انسان کتاب سے اکتا جاتا ہے، کہتا میں کسی کو سنوں، اور آج کل لیکچرز ہیں، یوٹیوب بھری پڑی، کبھی کبھار سنتے سنتے اکتا جاتا ہے، کہتا میں پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن جب آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ اس وقت ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھنے والے کو، بتانے والے کو دیکھ کے اپنی اوپینین بناتے ہیں، جھوٹا ہے، سچا ہے، یہ تو صحیح نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں کیا ریفرنس ہے اس کے پاس، پھر وہ بولنے والے کے اوپر آ جاتا ہے کہ اپنی آپ کو مضبوط طریقے سے پریزنٹ کرے۔ لیکن پہلی چیز جو اقبال نے کہی بڑی ویلڈ ہے کہ بتاؤ اپنے بچوں کو حضور کے حسن کے بارے میں بتاؤ۔ آپ میں جو ٹیچرز ہیں ان کو میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حضور کے حسن کے بارے میں کیسے بتانا ہے۔ آپ میں جو باپ ہے اس کو ایک پیغام دیتا ہوں، آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈائریکٹ یہ پیغام دیتا ہوں، دیکھو حضور کے حسن کے بارے میں جب بھی امیجن کرو، کیونکہ انسان کے پاس امیجن کرنے کے لیے کوئی بینچ مارک ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ آئی فون 14 آ گیا ہے، آئی فون 15 آ گیا ہے، سب سے پہلے آپ مجھ سے پوچھیں گے سبحان بھائی یہ بتائیں اس کے اندر کیمرہ دیگر چیزیں آئی فون 12 جیسی ہیں؟ کیونکہ معیار وہ ہے نا۔ میں کہتا ہوں سوزوکی نے نئی گاڑی نکال لی ہے، آپ فوراً کہیں گے جو پہلا ماڈل تھا گاڑی اس جیسی ہے، وہ اس جیسی چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی معیار ہوتا ہے، اس معیار کو دیکھ کر ہم ناپتے ہیں۔ وہ تو رب ہے نا جو کن کہہ کے تخلیق کرتا ہے۔
وہ تو اس کی شان ہے, ہمارے پاس تو کوئی معیار ہوگا, پہلے اس معیار کے مطابق بات کریں گے. تو آپ نے حضور کے حسن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے, سنیں, غور سے سنیے گا, بڑا لطف آئے گا. دیکھو انسانوں کے اندر ایک طریقہ ہے, there is always a room for outstanding. ہمیشہ ایک بہترین ضرور ہوتا ہے, ہمیشہ. میٹرک کی کلاس میں گیا, میں نے پوچھا یہ سارے میٹرک کے اسٹوڈنٹ بیٹھے, بتاؤ ان میں سے بہترین کون سا ہے؟ استاد صاحب نے کہا یہ لڑکا سب سے اچھا ہے, ٹائم پر آتا ہے, ادب کرتا ہے, نمبر اچھے لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پتوکی میں امیروں کی آبادی ہے, سب سے بڑا امیر کون سا ہے؟ جی یہ بندہ سب سے امیر ہے, امپورٹ کرتا بڑا کچھ ہے. یہ مسجد کے پاس سب سے زیادہ نیک کون سا ہے؟ فلاں بابا جی تہجد میں اٹھ جاتے ہیں. جب بھی گروپ ہوتا ہے نا, گروپ ایک بہترین ضرور ہوتا ہے. یہ انسانی کلچر, انسانی فطرت کی ایک نشانی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آدم کا مطلب ہوتا ہے مٹی سے پیدا ہونے والا. آپ کو رب تعالیٰ نے بنایا اپنے دست قدرت سے, اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے قبیلے, نسلیں, ریسز, کیا کیا کچھ آیا. انبیاء تشریف لائے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات تشریف لائے, اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے انسانوں نے اور آنا ہے, اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے جو آخری انسان پیدا ہوگا, یہ ایک بہت بڑا گروپ بن گیا نا, بن گیا بہت بڑا گروپ. مجھے بتاؤ اس پورے گروپ میں سب سے زیادہ حسین کون سا ہے؟ مجھے بتاؤ اس پورے گروپ میں سب سے زیادہ تعلیمی یافتہ علم والا کون سا ہے؟ سب سے بڑا کمال والا کون سا ہے؟ سب سے بہترین باپ کون ہے؟ سب سے بہترین تاجر کون ہے؟ سب سے بہترین سپہ سالار کون ہے؟ بس یہی میرے آقا کی شان ہے. کسی نے کہا کمال لفظ کو کمال اسی لیے ملا کہ اسے حضور کی صحبت ملی ہے. حسن لفظ خوبصورت اس لیے لگتا کہ میرے آقا کی خیرات اس لفظ کو ملی ہے. اور دوسری بات کہی کہ اپنے بچوں کو حضور کی سیرت کے بارے میں بتاؤ, سیرت کے بارے میں. یہ کنفیوزڈ ہے. 1952 سے لے کر 2021 تک امریکہ میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ کالے گورے کی لڑائی نہ ہوئی ہو. گولیاں چل جاتی, سٹیٹس میں بات چلی جاتی, اتنا گند ہے وہاں پہ اس چیز کا. یونیورسٹی آف کولوراڈو کے اندر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں سارے گورے, ایک کالا اس طرف بیٹھا ہوا ہے. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کیا تصویر ہے؟ بچے کٹھے بیٹھتے ہیں سارے. تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس دور میں کالے بندے کو گوروں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں. باہر باسکٹ لگی ہوتی تھی کہ تمہارے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا, باسکٹ میں ڈال دو, گند والی باسکٹ میں. امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر بلیک پیپل کو پوری طرح انسان ہونے کا بھی حق حاصل نہیں تھا. بسوں میں سیٹیں الگ تھیں, پینے کے گلاس الگ تھے. یہ دیکھ لو, یہ حالت ہے. اور یہ کوئی بڑی پرانی بات نہیں میں کر رہا, یہ 200 سال سے بھی کم کی بات ہوگی. اور ادھر دیکھو, سنا تو آپ نے ہوگا خطبہ حجت الوداع کے بارے میں, یاد بھی کیا ہوگا. پہلی لائن اس کی کیا تھی؟ اور کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے, اگر ہے تو تقویٰ ہے. کیا یہ صرف خوشنما تقریر تھی؟ کیا یہ صرف اچھے الفاظ کا مجموعہ تھا جس طرح یونان کے فلسفر کرتے تھے, بیٹھ کر تقریر کر دی؟ میرا کام تقریر کرنا بھائی, ماننا آپ کا کام ہے. کیا یہ کام تھا؟ نہیں. دیکھو میرے مصطفیٰ کا دسترخوان, بلال حبش سے آئے ہیں, نیگرو ہیں, اور ابو بکر ہاشمی ہے, دونوں ایک دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ اسود کہتے کالے رنگ کے آدمی کو. عرب میں اسود سے زیادہ کالا کوئی نہیں تھا. پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے, نیچے اتر کے آتا, کہتا ہے مسلمانوں کے نبی. میرے آقا رخ انور پھیر کے دیکھتے ہیں, سامنے اسود کھڑا ہے. ہاں اسود, کیا بات ہے؟ کہنے لگا اگر میں ابھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ دیکھو عقیدہ دیکھو اس کا کہ نبی ہیں, کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اسود تو بھی میرا کلمہ پڑھ لے گا, تجھے وہی ملے گا جو ابو بکر کو اور عمر کو ملا ہے. تم اکٹھے مسجد میں آؤ گے, ایک صف میں کھڑے ہوگے, تو پہلے آ جائے گا, آگے کھڑا ہوگا, ابو بکر عمر پیچھے کھڑے ہوں گے. بتاؤ کیا یہ قیامت تک کے لیے اصول نہیں بن گیا؟ اسی کمپنی کے اندر اتنا بڑا سی ای او آڈی گاڑی کے اندر آ رہا ہے,
CFO, मैनेजर, ये वो सब होते हैं, اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے ایک چپڑاسی آتا ہے کپڑے صاف کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, سارے باؤنڈ ہیں اس کے پیچھے اللہ اکبر کہنے کے لیے. دیکھو تو صحیح کیسی مساوات ہے, کیسی ہمدردی ہے. سیرت پڑھاؤ ان کو, سیرت. یہ عورت جس کو اٹھا کر ریت میں دبایا جا رہا تھا, جس کو کنووں میں پھینکتے تھے, سکا بھائی اور سکا باپ جب عورت کی ستی کرتے تھے, اس کا شوہر مر جاتا تو عورت کو آگ میں جلاتے تھے, وہ بھاگتی تھی, سکا بھائی سکا باپ پکڑ کے لا کے آگ میں پھینکتے تھے. ایسی حالت میں اس عورت کو کیا قدر ملی. آج دیکھ لو آپ کی زندگی میں عورت کب کب آتی ہے. جب آپ پیدا ہوئے ایک عورت آپ کی زندگی میں آئی, کون ہے وہ؟ ماں. کیا اہمیت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کے قدموں تلے تیری جنت ہے. ایک عورت کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. بس اس سے بڑی کیا اہمیت ہوگی. اس کی نظروں میں نظریں ڈال کے بات نہیں کرنی. تجھے حج و عمرے کا ثواب چاہیے, صبح اٹھ کے مسکرا کے اس کو دیکھ لے. اور دیکھو ہم سب کا مقصد جنت پہ جانا ہے, اور انسان نے جہاں جانا ہو اس کا شارٹ کٹ ضرور ڈھونڈتا ہے. میں نے پتوں کی آنا ہے, میں گوگل لگاؤں گا, گوگل میپ مجھے شارٹ کٹ سے لے کر جائے گا, اور یہی خواہش ہے کہ منزل پہ جلدی پہنچ جائیں. تو جنت کی منزل تو آسان نہیں ہے. امام غزالی فرماتے کہ سنگلاخ پہاڑ پر فصل لگانے سے زیادہ مشکل ہے جنت. تو اس جنت تک پہنچنے کا مجھے شارٹ کٹ تو کوئی ملے. میرے آقا جو کہ جنت کے سردار ہیں, فرمایا خدا کی قسم قیامت تک جنت سب نبیوں پہ حرام ہے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں, اور سارے کھڑے ہوں گے, میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گا. جنت کے مالک ہے. آپ نے فرما دیا کہ جنت کے پراپرٹی رائٹس کس کے پاس ہے. فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس سے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور جنت اپنے اوپر واجب نہ کروا لی. ماں کی حیثیت دیکھو. پھر آپ تھوڑے بڑے ہوئے, ایک اور عورت آپ کی زندگی میں آئی, وہ آپ کی بہن ہے. مجھے بتاؤ کون سا بھائی ایسا ہے کہ اس کی بہن گھر سے ودا ہو رہی اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو. ہمارا بھائی ایک عرب کے اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہے, آپ اسے پوچھتے یار تیرا تو پورا ہو جاتا ہے ایک جاب سے, دو جابز کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں, پتوں کی میں لاہور میں میری ایک بہن ہے, اس کے ہاتھ پیلے کرنے میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں. کہاں سے آئی اتنی محبت. اور آپ لوگ کیا اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں کہ بیٹا جب بھی بہن کے گھر جانا خالی ہاتھ نہ جانا؟ کہاں سے آئی اتنی محبت. اس کو تو پکڑ کے آگ میں پھینک رہے تھے. اور پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو زندگی میں بیوی آتی ہے. کس سے پوچھیں ہم بیوی کے حقوق؟ کس سے پوچھیں؟ کون وہ اسکول آف تھاٹ ہے آج دنیا میں جو ہمیں بیوی کے حقوق بتائے گا؟ آؤ در خاتم النبیین پہ حاضری دیتے ہیں. محبت دیکھو کس طرح کی بیوی کے ساتھ ہونی چاہیے. آج تمہارا بیوی کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ جیسے 63 کا ہندسہ ہوتا ہے, 36 دیکھا لکھا ہوا کبھی؟ 3 کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ اس طرف. 6 کا کس طرف ہوتا ہے؟ اس طرف. دونوں دیکھتے ہی نہیں ایک دوسرے کو. میاں بیوی, شوہر بات کر رہا ہے تو جیسے دیوار سے بات کر رہا ہے. بیوی سے محبت کا اظہار کی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ فرمایا کسی جگہ میں نے پڑھا, اہم بات ہے کہ شادی جو ہوتی ہے نا ایک زندہ چیز ہوتی ہے, زندہ چیز. اور زندہ چیز جب تک بڑھ رہی ہو وہ زندہ ہوتی ہے, اگر وہ بڑھنا رک جائے تو اس کی موت ہو گئی ہوتی ہے. آپ کو مینج کرنا ہوگا. یہ دیکھو ذرا شادی میں کیسی محبت اور میاں بیوی کے درمیان کیا سلوک ہونا چاہیے. بی بی خدیجہ عنہا ہماری ماں ہے. آپ ایک دن سیدہ کائنات بی بی خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرا اپنی بیٹی کو کہتی ہیں, بیٹی جا اپنے باپ سے ان کی چادر لے آ. بی بی خاتون جنت آتی ہیں, آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ ماں جی چادر مانگ رہی ہیں. میرے آقا فرماتے کیا کرنی ہے چادر انہوں نے؟ آؤ چلتے ہیں. جا کے پوچھا خدیجہ آپ کو چادر چاہیے, وجہ کیا ہے؟ بی بی خدیجہ عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا, آپ مجھے چادر دے, میں اس کا کفن بناؤں گی. میرے آقا رو پڑتے ہیں اور فرماتے خدیجہ اگر آج تو نے محمد کی کھال بھی مانگی ہوتی میں تجھے کھال بھی دے دیتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیسی محبت ہے, کیسا پیار ہے. میرے آقا ہر روز ایک زوجہ کے گھر کرم فرماتے, لیکن جس گھر میں آپ ہوتے باقی ساری زوجہ بھی عصر مغرب عشاء وہیں ادا کرتی, وہیں ہوتی, سب آپس میں بات چیت کرتے, پھر سب اپنے گھروں کو چلی جاتی. اتنی محبت, اتنا پیار. آج آپ میں سے وہ بندہ جو 2 نوکریاں کرتا ہے, گھر والوں کا انٹرویو کرو ذرا, کیسی شکایتیں آئیں گی.
کہ جی ٹائم نہیں دے رہا، بچوں کو نہیں سنبھالتا، ڈاکٹر کے پاس میں لے کے جا رہی ہوں، گھر تو ٹکتا ہی نہیں، حالانکہ 2 جابز کی ہیں صرف آپ نے. اور ادھر دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہو رہا ہے جس کے بارے میں فرمایا پہاڑ پر نازل ہوتا، پہاڑ پاش پاش ہو جاتا. میرے آقا ایڈمنسٹریشن میں دیکھو، میرے حضور صدر بھی ہیں، میرے حضور وزیر اعظم بھی ہیں، میرے حضور وزیر دفاع بھی ہیں، میرے حضور جرنیل بھی ہیں، میرے حضور وزیر معیشت بھی ہیں، سب کچھ تو میرے آقا ہیں. منصف بھی ہیں، جج بھی ہیں، وزیر قانون بھی ہیں. پھر آہستہ آہستہ ذمہ داریاں آپ نے دی نا. اور صحابہ کے دلوں کا چین، دلوں کی راحت بھی ہیں. صحابہ تو سیکنڈ بھی نہیں گوارا کرتے تھے کہ حضور کو اپنی نظروں سے دور ہونے دے. یاد نہیں ہو عروہ بن ثقفی وہاں کے گیا تھا. یاد رکھنا لیڈرشپ پر، لائلٹی کے اوپر جو بات میں بتانے لگا ہوں، آج تک دنیا کا کوئی لیڈر اس پہ پورا نہیں اترا. دنیا نے بڑے سیاسی لیڈر دیکھے، بڑے کلچرل لیڈر دیکھے، بڑے ثقافتی لیڈر دیکھے، بڑے بڑے لیڈر دیکھے، لیکن یہ بات معیار ہے میرے نزدیک لیڈرشپ کی. سن لو، عروہ بن ثقفی آتا ہے، یہ میرے آقا نے جب خواب دیکھا تھا کہ کعبے کی چابی ہمارے پاس آ گئی ہے اور ہم طواف کر رہے ہیں، تو حضور نے تیار ہونے کا حکم دیا اور کہا ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے، صرف ہم عمرہ کریں گے، اونلی عمرہ. میرے آقا تشریف لے آتے، انہوں نے کہا جی جنگ ہونے لگی. عروہ بن ثقفی آتا ہے، جاسوس بن گئے کہ دیکھوں جنگ ہے کہ عمرہ ہے. اور وہ کیا دیکھتا ہے اور کیا بتاتا ہے، وہ کہتا ہے یاد رکھو میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا ہے. وہ جب وضو کرتے ہیں ان کے ماننے والے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہر قطرہ اٹھا کے جسم پر مل لیتے ہیں. وہ لعاب تھوک مبارک منہ سے نکالتے ہیں، لے کے اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. وہ جب کلام کرنے لگتے ہیں پتھر کی طرح ساکت ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آنکھیں ان کی جھک جاتی ہیں. تم جنگ کرو گے ان سے؟ دس از لیڈرشپ. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں. دیکھو سب سے بڑی آپ کو بات بتاؤں، عرب والے کبھی بھی ایک نہیں رہے. چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے عرب کے اندر، لڑتے رہتے تھے، ہر ایک اپنا اصول تھا، کوئی ایک قانون نہیں تھا. میرے آقا کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ نے مدینے میں آ کے پورے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا، 1 یونٹ کر دیا ان کو. دوستانہ معاہدے سائن کیے، تبلیغ دین شروع ہوئی. اور اس حالت میں اتنی مصروف ہستی ہوں، اور میرے آقا کی ازواج سے ذرا پوچھو کہ حضور کا رویہ کیا تھا. آج 2 نقصان ہو جائے کسی پر غصہ نہیں نکلتا، سارا نزلہ بیوی پہ جا کے نکالتے ہو، بچوں کو مارتے ہو. اور میرے آقا کا رویہ کیسا تھا؟ بی بی عائشہ سے پوچھا آپ قریب ہیں، آپ بتائیے آپ کے شوہر کا رویہ اخلاق کیسا ہے؟ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کا رویہ قرآن ہے. کسی غلام سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، میرے آقا جب کوئی زوجہ آگے بڑھتی کچھ کہنے کے لیے فرماتے نہیں، بس اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی. اسامہ کی ناک صاف کرنے کے لیے میرے آقا تاجدار رسالت آگے بڑھنے لگے. بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں صاف کر دیتی ہوں. فرمایا نہیں، اسامہ سے اللہ محبت کرتا ہے، عائشہ تو بھی سے محبت کر اور اللہ تجھ سے محبت کرے گا. شان دیکھو. 200 سال پہلے افریقہ سے کالے غلام لد کر آتے تھے کیونکہ وہ سستے پڑتے تھے، معیشت کے لیے پروفٹ تھا ان میں. وہ کشتی کھیتے تھے، کھیتے کھیتے ان کے اوپر بیڑیاں پڑی ہوتی تھی، اور کھیتے کھیتے کوئی گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا بیڑیوں میں، اس کو لا کر گولی ماری جاتی تھی یا خنجر مار کے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا. 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سلیوڈم دیکھو، ایک دم سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پوری ایک دم اتر گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری ایک دم اتر گئی. قرآن 23 سال میں اترا ہے تاکہ حضور کے قلب کو مضبوطی ملے، اور ایک دم سے ان لوگوں کے اوپر وہ اٹیک نہ ہو جائے ساری چیزوں کا. کیسے مانیں گے؟ وہ مخاطب عرب ہیں اور وہ تو جاہل ترین انسان ہے، ایک دم کیسے مانتے سارے اصول وہ؟ اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے نا، مستشرقین یہ سمجھتے تھے کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قیامت کا ذکر آ رہا ہوتا ہے، قیامت کے فوراً بعد جناب بیوی کے حقوق کا اور طلاق کا ذکر آ جاتا ہے، طلاق کے فوراً بعد جناب قریش کے قافلے کا ذکر آ جاتا ہے، قریش کے قافلے کے فوراً بعد نماز کا ذکر آ جاتا ہے. معاذ اللہ کوئی ربط نہیں ہے، غلط سوچ رہا ہے وہ قرآن کو کیا کتاب سمجھتا ہے؟ یہ کوئی تاریخ کی کتاب تھوڑی ہے جس میں ہم نے قرارداد پاکستان کا اور قیام پاکستان کا بتانا ہے صرف. یہ کوئی لٹریچر کی کتاب تھوڑی ہے کہ آپ نے صرف غزل کا نظم کا بتانا ہے. یہ کوئی اکنامکس کی کتاب تھوڑی ہے کہ معیشت کا بتانا ہے. اور یہ کتابیں پڑھتا کون ہے؟
ایک دفعہ پڑھتے ہیں, زندگی میں انقلاب بھی کوئی نہیں آتا, ساری زندگی نہیں پھر پڑھتے. اور یہ قرآن اس حکیم کا کلام ہے جس کی ہر کام میں حکمت ہے. قرآن ایسا کلام ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے. قرآن نے ان بتوں کے آگے جھکنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا بھی ہے, ان غلط قسم کے لوگوں کو مساوات بھی سکھانی ہے, ان غلط اخلاق والے لوگوں کو دنیا کی عظیم قوم بھی بنانا ہے. اتنے مقاصد لے کر قرآن چلا ہے, اور ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اس کو اسے پیچھے کرتی ہو. بل کلنٹن 10 سال صدر رہا امریکہ کا, اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ قرآن پاک کی یہ آیت کہ ہم نے تم میں قبیلے بنائے اس لیے نہیں کہ تم فخر کرو, بلکہ اس لیے کہ تم پہچانے جاؤ. بل کلنٹن کہہ رہا ہے امریکہ میں کھڑا ہو گیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو یہ آیت پڑھنے کے بعد اسلامک ہسٹری سیکھنے کے لیے بھیجا. اس کی بیٹی نے 2 کورسز کیے اسلامک ہسٹری میں. اس نے کہا اتنی زبردست بات ہے یہ, کیونکہ دولت کا فخر, عہدے کا فخر ختم ہو جاتا ہے, نسب کا فخر کہ میں فلاں ذات والا ہوں یہ ختم نہیں ہوتا. میرے محترم سامعین کرام, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھاؤ, یہ اقبال نے کہا. سیرت پڑھنے کی عادت بنائیں. اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اپنے اندر نا یہ بات پیدا کرے, یہ لاسٹ ٹاپک ہے میرا, کہ میرے آقا کا طرز زندگی کیسا تھا اور آپ کو پسند کیا چیز تھی. یاد رکھنا میرے حضور کو امیرانہ طرز زندگی پسند نہیں تھا. سب کو پتہ نا اس بات کا, سب کو پتہ, امیرانہ طرز زندگی پسند نہیں تھا. ایک دن میرے آقا عصر کی نماز پڑھ کے جلدی جلدی نکل گئے. کسی نے روکا, پوچھا یا رسول اللہ غیر معمولی طور پہ اب جلدی نکل گئے ہیں, خیریت ہے؟ فرمایا میرے گھر میں 2 سونے کی ڈلیاں پڑی رہ گئی تھیں, میں نہیں چاہتا تھا کہ رات گزر جائے اور محمد کے گھر میں سونا پڑا رہ جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی جس دن حضور کا وصال ہوا آدھا سیر بھی جو گھر میں نہیں تھا, اور پھر پکارتی ہیں کہ میں جب تک ان کے ساتھ رہی 2 وقت کا کھانا ٹیک لگا کر کھاتے میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو. اچھا ایک تو ہوتا نا بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, تو آپ کہتے ہیں جس طرح کسی جگہ قحط پڑا ہوا ہے, اب روزہ تو رکھنا ہی اس نے, کھانا ہی نہیں ہے, ناج ہی نہیں ہے, چاول ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں تھا, پوری دنیا میں اسلام کی گونج تھی, اونٹوں کے اونٹ بھر کے آ رہے تھے خزانوں کے, مال غنیمت, خزاج, صدقہ, خیرات, زکوٰۃ بھر بھر کے آ رہے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنا بحرین سے خزاج آیا کہ مسجد کا صحن بھر گیا. میرے آقا آئے, دیکھا تک نہیں خزانے کی طرف, بیٹھ گئے اور تقسیم کرنے لگے. جب سب تقسیم ہو گیا کپڑے کو یوں جھاڑا جیسے گند لگ جاتا ہے, اور اٹھ کے گھر چلے گئے. شان دیکھو, جائز ہے عورت کا ہار پہننا, جائز ہے, اور دیا بھی مولا کائنات حضرت علی نے, دیا بھی اپنی زوجہ کو, کائنات کی بہترین عورت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کو سونے کا ہار پہنا ہوا ہے. میرے آقا کا شان دیکھیے. کہا یہ تو چاہتی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے گلے میں آگ کا توق پہنا ہوا ہے. آپ نے فوراً اس کو بیچا, بیچ کر اسے غلام خریدا, اس کو آزاد کر دیا. یعنی اپنے بچوں کی, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو حضور کا بیٹا کہا جاتا ہے نا, آپ نے فرمایا میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں. ان کی تربیت کیسے کی دیکھو, اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی. ایسا انداز تھا میرے آقا کا, پسند نہیں تھا آپ کو. اپنے صحابہ کا بھی آپ نے یہی تربیت کی. ہاں جس کے پاس دولت آنی لکھی ہو اس کے اوپر آپ کا حسد اور جلن کچھ نہیں کہہ سکتا, یاد رکھنا. میں نے اپنی زندگی کا گسٹ نکالا حضور کی اس شان کو پڑھنے کے بعد نا, کہ یہ تو آقا کی شان ہے نا, کیونکہ وہ غریبوں کے بھی نبی ہیں, اور غریب کو کتنی تقویت ملتی ہے سوچ کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دولت کے پاس نہیں کرتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہا تھا, رب نے فرمایا اے موسیٰ فرعون کی دولت دیکھ کے امپریس نہ ہو جانا, کیونکہ میں دولت کو اپنے بندوں سے یوں دور کرتا ہوں جیسے خارش والے اونٹ کو صحت مند اونٹوں سے دور کیا جاتا ہے. مزاج ہے. ایک اللہ کے نیک بندے تھے, بڑی دولت ہوتی تھی ان کے پاس. کسی نے کہ طنز کیا جی بڑی نیکی ہے آپ کی, اتنی دولت ہے آپ کے پاس. آپ نے کہا ادھر آ, اس کے سامنے ساری دولت صدقہ کر دی, شام تک اسے ڈبل آ گئی. کہا تیرے حسد سے کچھ نہیں ہونا, میرے نصیب میں جو لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے. ضرورت بھی تو ہے, چاہیے بھی. تو اپنے مزاج کو سادہ بنائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح. یہ لائٹ بند کروا دینا, تو پرابلم ہو جائے گی.
اپنے مزاج کو سادہ بنائیں، زندگی اچھی گزرے گی۔ کسی جگہ پڑھا تھا، پھر تجربہ بھی کر کے دیکھا کہ جتنا زیادہ ہوگا نا دنیا میں، دنیا چھوڑتے ہوئے اتنا دکھ ہوگا۔ یاد رکھنا، جتنا کم ہوگا شاید دکھ نہ ہو، ہے ہی کچھ نہیں، کیا چھوڑو۔ ایک چھجو تھا، نائی تھا، گاؤں میں جا کے نائی کے کام کرتا تھا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ ایک چٹائی تھی اور ایک صندوقچی تھی، اس میں چیزیں ہوتی ہوں گی اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دن گاؤں میں آیا، سیلاب آیا ہوا، لوگ بھاگ رہے، چودھریوں کے ڈھور ڈنگر بھاگ رہے جناب، ہائے 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 لگی ہوئی۔ چھجو صاحب ایک درخت پہ چڑھ گئے اور بڑے مزے سے ہنس ہنس کے دیکھنے لگے۔ چودھری آیا پنڈ کا، کہندو چھجو تینوں تمیز نہیں کی، سارے مرندے نے تو اتنے بیٹھا ہے۔ چھجو نے جو بات کی دل کو لگتی ہے، کہندا چوری صاحب اج ہی تے مینوں غربت دا چس آیا ہے، میرے کو ہے ہی کچھ نہیں، میں کی کراں۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس یہ آتی بھی تھی وہ رکھتے نہیں تھے۔ امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے، نیک آدمی تھے، بہت اچھا کلام لکھا، نظام الدین اولیاء کے عاشق تھے، لیکن نظام الدین اولیاء تو اوتاد زمانہ میں سے ہے نا۔ تو جب جنگ جیتی لے کر آئے اپنے ساتھ سونے چاندی جوہرات، کہا حضور یہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر کہا لے لیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، تجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب درباری شاعر تھا، آ گیا کچھ اس کے اندر، کہتا حضرت ہمیں تو اللہ نے بہت دیا، آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتیہ سلسلے کے سرخرو، آپ نے آگے بڑھ کے اسی گردن پیچھے سے پکڑی اور سیدھے ہاتھ پہ کر دی۔ اب وہ جھونپڑی خشک، وہ جو ہوتا ہے بان، اس کی بنی ہوئی تھی، کچی مٹی تھی، فرش بھی نہیں تھا۔ اور امیر خسرو کیا دیکھتا ہے کہ اس جھونپڑی کے اندر سونے اور چاندی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ کہتے دیکھ لیا، ہمیں رب نے بہت دیا، ہم منہ نہیں لگاتے اس کی طرف۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ جب میرے آقا کی یہ سلطنت بن چکی تھی، سب کچھ ہو چکا تھا، ایک صحابی اندر داخل ہوتے ہیں، میرے حضور کھجور کی ایک چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں سے ماشاءاللہ کیسا اس صحابی کے نصیب دیکھے، اس نے حضور کے کندھے کو دیکھا ہوگا، ہائے 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 کیا شان تھی۔ کہا نا کہ حضور مطلب سب سے بڑی عبادت اچھی صحبت ہے کہ نہیں؟ آپ تہجد پڑھ لیں ساری رات، صلاۃ اللیل کے نوافل پڑھ لیں، حج کر لیں، امام صاحب لکھتے ہیں کہ تم قاضی بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، صحابی نہیں بن سکتے۔ حضور سب کچھ دے گئے، صحبت ساتھ لے گئے، ہائے 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 ہائے، حضور سب کچھ دے گئے، صحبت ساتھ لے گئے۔ وہ صحابی کیا شان ہوگی، آقا کے شانہ مبارک کو دیکھا تو ظاہر بات ہے کھجور کی چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے۔ اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کیسر و کسرا ہمارا نام سن کے کانپتے کانپتے نیچے گر جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج جائے نا، رومی باہر نہیں نکلے تھے، ڈر کے کھڈے میں گھس گئے تھے، مسلمانوں کی فوج نے ٹھیک طرح دھاک بٹھائی، پھر واپس آئے۔ یہ آج حالت ہے ہماری، اور یہ جن کی برکت سے، جن کے نالین کے صدقے ہوا، ان کی ادھر نشان پڑے۔ صحابی سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ رو پڑے۔ میرے آقا کا جملہ سنو ذرا، اور صحابی نے آفر بھی کوئی اتنی بڑی تو نہیں کی، یہی کہا کہ حضور میں گدا لا دیتا ہوں، مجھے بتائیں اس میں کیا آفر ہے۔ میں آپ سے کہا تو گدا لا دو، آپ کتنی محبت سے گدا لے کے آئے، جو صبح میں نے گدا مانگا لیٹنے کے لیے، کوئی بڑی آفر تو نہیں ہے یہ۔ ان کو حضور میں گدا لا دیتا ہوں روئی والا۔ میرے آقا کا جواب سنو، کہا نہیں، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، ہائے ہائے ہائے، مسافر کی طرح رہو۔ میں پتوں کی میں مسافر ہوں، میں نے آگے جانا ہے لاہور، وہ منزل ہے میری۔ کتنا بڑا نادان ہوں گا میں اگر میں یہاں پر ٹکی ہو کے بیٹھ گیا، نادان ہوں۔ ایک بندے نے منزل پہ جانا ہے، رستے میں صحرا ہے، درخت آیا، درخت کے نیچے بیٹھ گئے حضرت اور کہا جی یہی میری منزل ہے، نادان ہے، پانی پی لو، تھوڑا لیٹ لو، اب چلو منزل کی طرف۔ میرے آقا نے فرمایا میں مسافر کی طرح ہوں، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ کیا شان ہے۔ یہ حکایت پڑھی میں نے آتے ہوئے، اسی پہ اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین کرام، بہت بڑا لیسن ہے یہ۔ میرے آقا نے امپائر بنائی، آج 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں، ہماری حکومت ہے، تیل کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، موسٹ ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے پاس ہیں، لیکن سبق کیا دیا؟ دنیا سے بے رغبتی کا۔ ایک شکاری نے مچھلی کا کانٹا ڈال کے دریا میں پھینکا، چھوٹی مچھلی لپکی کھانے کے لیے، بڑی مچھلی آئی،
کہنے لگی اوے نہ کھانا, یہ جو اوپر گوشت لگا ہوا نا اس کے نیچے کانٹا ہے, جب تم کھاؤ گی کانٹا پھنس جائے گا, یہ تمہیں نکالے گا, نکال کر تمہیں سائڈ پہ کرے گا, کاٹے گا, بھونے گا اور اپنی 10 انگلیوں 32 دانتوں کے ساتھ چبا چبا کر کھائے گا, نہ کاٹنا. کہہ کے چلی گئی. وہ چھوٹی مچھلی جو تھی وہ ریسرچر تھی, کہنے لگی یہ بڑی مچھلی کون سے پتھر کے زمانے کی آ گئی, میں اس کی بات کیوں مانوں, میں اپنی تحقیق کروں گی. پانی ہے, کوئی کانٹا نہیں ہے, کوئی شکاری نہیں ہے, گوشت ہے سامنے, کھا لو. نہیں مانی بات, اس نے کھا لی, پکڑی گئی اور اوپر چلی گئی. مجھے بتائیے کیا ایسا آج کی دنیا میں نہیں ہو رہا؟ سائنس کے پاس بہت سے سوالات ہیں, بہت سے جوابات ہیں. سائنس از دا سسٹمیٹک وے ٹو ریچ دا ٹروتھ. واقعی سچائی تک پہنچنے کے لیے سائنس ایک بڑی اچھی چیز ہے, لیکن کچھ چیزوں کے جواب کبھی سائنس نہیں دے سکتی. تم کہاں سے آئے, کہاں چلے جاؤ گے؟ یہ جو تم سے پہلے تمہارے ماں باپ چلے جاتے واپس نہیں آتے, کہاں جاتے ہیں یہ؟ کیا تم سارے کے سارے ایک دم ختم ہو جاؤ گے مرنے کے بعد؟ اس کے جواب کون سی سائنس دیتی ہے بتائیے؟ 18 سال میں نے اپنے اکیڈمک کیریئر کے اندر کسی کیمسٹری, کسی فزکس, کسی بایولوجی, کسی سوشل سائنس, کسی بیہیویئر سائنس کے اندر یہ نہیں پڑھے چیزیں. ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ انبیاء نے اس کا جواب دیا ہے, مجھے اتنا پتا اولیاء نے اس کا جواب, ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں سمجھا گئے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد یہ کچھ ہوگا, تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. مچھلی اوپر گئی واپس نہیں آئی, تم بھی قبر میں جاؤ گے نا واپس نہیں آؤ گے, تیاری کر لو اس کی. میں بڑی جگہ جاتا ہوں اور ایک چیز ہر جگہ میں نے دیکھی پورے پاکستان, وہ ہے قبرستان. اور کسی قبرستان کے باہر یہ بورڈ نہیں لگا دیکھا کہ اس میں صرف جوان آ سکتے ہیں اور بوڑھے آ سکتے ہیں, جوان نہیں آ سکتے. میں نے تو نہیں کبھی پڑھا ہے. جس جگہ جانے کو دل نہیں کرتا, دل ڈرتا ہے قبرستان جانے کو, لیکن جانا ہے وہاں, اور جب جانا ہے پھر کبھی واپس نہیں آنا. یقین کریں, اس کی تیاری کریں, تیاری کریں. اور تیاری کرنے کے لیے اچھا ماحول سب سے بہترین چیز ہے. آج دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. دعوت اسلامی کا 40 سال کا سفر ہمارے سامنے ہے. الحمدللہ اس 40 سال میں دعوت اسلامی نے کیا کام نہیں کیا. آپ سن کے خوش ہوں گے کہ ہمارے ہزاروں تعلیمی اداروں میں آج لاکھوں لاکھ بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مجھے آپ ثابت کیجئے کہ آپ کا رشتہ کبھی قرآن پاک سے ٹوٹ سکتا ہے؟ آپ عمل نہیں کر رہے, آپ اتنے باعمل مسلمان نہیں ہیں, لیکن کیا آپ کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ سکتا ہے معاذ اللہ؟ دیکھو ایک بچہ ہے, اس نے کلاس میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی, بڑی اچھی بات ہے, بھی میرا بچہ ہے, آؤ بھئی, اس کو میڈم تحفہ دے گی سب کے سامنے, دینا چاہیے کیونکہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور انکریجمنٹ از دا کی ٹو سکسیس. آپ نے اس کو تحفہ دیا, بچے نے تحفہ لیا, جناب بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہ جو اللہ کا قرآن یاد کرتا ہے اس کو کون تحفہ دے گا اور کب تحفہ دے گا؟ سارے لوگوں کے سامنے قیامت کے دن رب تعالیٰ اس سے اس کے والدین کو عزتوں کے تاج پہنائے گا. اور دعوت اسلامی آج مدارس مدینہ, مدرسۃ المدینہ کے اندر یہ کام کر رہی ہے. الحمدللہ مساجد کی تعمیر جاری ہے, اور دعوت اسلامی کے تحت مساجد بن رہی ہیں. مدنی چینل ہے, اور مدنی چینل کے اندر جو کارٹون سیریز ہے, ایک چیمبر آف کامرس کے صدر تھے, میں نے ان سے پوچھا جی اتنی بڑی دعوت اسلامی میں آپ کو اچھا کیا لگتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی مجھے تو سب سے اچھا آپ کا کارٹون لگتا ہے یہ والا, کیونکہ ہمارے واقعات ایسے عجیب عجیب ہو رہے ہیں, ہمارے نوجوان, ہمارے بچے تباہ ایسے ہو رہے ہیں. ایک بچے کی دادی کا انتقال ہو گیا, اپنے ابو سے کہتا ہے ابو دادی کی ارتھی کو آگ کب لگائیں گے؟ سیریس کہہ رہا ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے, کارٹون ڈرامے دیکھ کر اس کو یہ پتا ہے کہ مرنے کے بعد جلاتے ہیں. مطلب اتنی اویئرنیس نہیں ہے, بیسک نالج آف اسلام نہیں ہے, اور ایسے ہاتھ ایسے رکھتے ہیں, آواز ایسے نکالتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے یہ مدنی کارٹونز دیکھ دیکھ کے ماشاءاللہ بچوں میں انقلاب پیدا ہو رہا ہے. بڑی عید تھی, ہم کھالیں اکٹھی کر رہے تھے, مجھے ایک خاتون کا فون آیا, ذرا عمر کی تھیں, بڑی عمر کی تھیں, اور کہہ رہی تھی کہ آپ آ کے DHA سے کھالیں لے جائیں. ہم نے گاڑی وغیرہ کروائی ہوئی تھی, ہم نے بھیج دی گاڑی, میں خود بھی گیا. تو وہاں جا کے پوچھا, کرنل تھیں میڈیکل کور میں, فوج میں. میں نے پوچھا, میں نے کہا کیونکہ مجھے اندازہ کہ امیر لوگ اپنے گھروں میں کھالے رکھتے نہیں ہیں, بو آتی ہے نا, وہ جلدی جی اٹھوا دیتے. تو میں نے کہا اتنے لوگ گھوم پھر رہے, آپ نے ہمیں بلایا اتنی دور سے. جواب سنو اس کا. کہنے لگی
میں انہیں کیوں دوں؟ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے مدنی چینل پہ آ کے مجھے سیڑھی چڑھنے کی دعا سکھا رہے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے بیمار پرسی کی دعا سکھا رہے ہیں۔ آپ ایسے بچے بنائیں اور ان کھالوں کے پیسے سے اور ان کو اور مارکیٹ میں دیں، کیونکہ ہمارے ماحول کو ایسے بچوں کی ضرورت ہے۔ دس از اے جنرل اوپینین، دس از اے جنرل اوپینین، ناٹ بائسڈ۔ تو اب ماشاءاللہ یہ جو ویلفیئر کا کام ہم نے شروع کیا، 50,000 تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کی بوتلیں دی گئیں، لاکھوں لاکھ پودے لگائے گئے کلائمیٹ چینج کو کمبیٹ کرنے کے لیے، ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے گئے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی نائجیریا کی، سامنے ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، ہینڈ پمپ۔ اب آپ سب کو پتہ ہے ہینڈ پمپ کیسا ہوتا ہے، لیکن اس تصویر میں جو ہینڈ پمپ کے گرد بچے کھڑے تھے نا، لگ رہا تھا ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، ان کے نزدیک پتہ نہیں ہے کیا ہے، ایسے دیکھ رہے ہیں ہینڈ پمپ کو سارے۔ اچھا، تصویر کے اندر ہی ایک بندہ آتا ہے، ہینڈ پمپ کو گیڑنا شروع کرتا ہے، بچوں کو ابھی بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، وہ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی پانی نکلا ہینڈ پمپ سے، بچے یوں لپکے ہینڈ پمپ پہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ اور پھر آیا ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں روزانہ 2 مٹکے لینے کے لیے 6 میل پیدل چلتی ہے، مجھ سے پوچھنا کیا ہے یہ۔ اور دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ ادھر تھر میں، چولستان میں اتنے پانی کے پروجیکٹس لگائے، ان لوگوں کو پانی کی نعمت جا کے دی ماشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے۔ تو دعوت اسلامی کا کام بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، ہر طرح سے خیر رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔